بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں۔ اگر اس کہانی کو سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب فوراً اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں، اور ہم کو وہ نہیں چاہتے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ تو آپ دونوں بھائیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اسے کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کھا جائے؟ آخرکار باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، اور رات کو روتے روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر ایک کرتے کو خون لگا کر باپ کو دکھا دیا گیا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے؟ صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے ہی رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اس کے قریب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ان کا نظر کنویں میں پڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا لڑکا کنویں میں ہے۔ تو ان لوگوں نے فوراً اس لڑکے کو باہر نکالا۔ اس قافلے کا سفر مصر کے جانب رواں دواں تھا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور مصر پہنچ گئے۔ انہی لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی سی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت، عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور ان کو ان کے نفس کے جانب سے پھسلانے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی آبرودگی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔
آخر کار یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کی ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ اس وقت وہاں موجود تھا، یہی سچی گواہی دے گا۔ قاضی بادشاہ نے اس بچے کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس ننھے بچے نے جواب دیا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔